ڈاکٹر نعیم صاحب، آپ اس وقت فرما رہے تھے اپنی گفتگو میں استاد کا کس طرح ہونا چاہیے، ہاؤ ہی شوڈ کنڈکٹ. اچھا، دو چیلنجز ہیں آج بھی اور وہ ہمیشہ سے رہے ہیں پوری اسلامی تاریخ کے اندر. اور جب آپ اسلامی معاشرے میں استاد کا کردار دیکھیں گے تو استاد نے ان دو چیلنجز کو مین پرائرٹیز میں رکھا ہے. ایک چیلنج تو یہ رہا ہے کہ ہمیں مذہب کو اڈاپٹ کر کے زندگی آگے چلانی چاہیے یا انسانیت کی بنیاد پر سیکولرزم کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ہم کون سا اسلام لے کے شخصیت سازی کریں. تو پہلے چیلنج کا جواب جو اسلامی معاشرے میں استاد نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسان بھی بنیں، انسانیت کو مد نظر ضرور رکھیں، مگر جب آپ اس ٹرم میں آتے ہیں نا کہ انسانیت یا اسلام، تو اس سے آپ یہ امپریشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید انسانیت اسلام میں داخل نہیں ہے. تو جب آپ جینون اسلام پڑھائیں گے تو اس کے اندر انسانیت بذات خود شامل ہے کہ اچھے اسلام پہ جب آپ عمل کریں گے تو اس سے اچھے انسان پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. سیکولرزم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لنکڈ نہیں ہوتے کسی اونچی ذات کے ساتھ. سیکولرزم میں ثواب کا جزا اور سزا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور ماڈل فار ہیومینٹی بھی تو ان کے پاس ایگزیکٹلی نہیں ہے. مگر جو یہ بھی ٹریجڈی ہے. ایگزیکٹلی جب آپ اسلامی دائرے میں آ کے اسلام کے حوالے سے ان کی انسانیت کو پروموٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے سارے معاملات کو، اعمال کو کسی کے ساتھ لنک کر کے اپنی کنیکٹیوٹی کو اسٹیبلش کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہو کہ وہ ٹیگور کی جب ملاقات ہوئی تھی نا، سید سلمان ندوی تھے، تو انہوں نے کہا تھا مسلمان بڑے خوش بخت لوگ ہیں کہ تمہارے پاس ایک ماڈل ہے، آئیڈیل. ٹھیک ہے جی، آئیڈیل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیڈیل پرسنالٹی ہے. انہوں نے کہا باقی لوگوں کے پاس آئیڈیل نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور یہی وہ دوسری بات ہے کہ جب ہم اسلامی معاشرے میں استاد کے مثالی کردار کی طرف آتے ہیں تو سوال یہ آج کل بھی ہے کہ کون سا اسلام نافذ کریں، کس فرقے کا. تو اسلامی جو معاشرے میں استاد جو ہے وہ اسلام کو بحیثیت ایک دین کے لیتا ہے، کسی مسلک یا فرقے کے نہیں لیتا. اور فرق دونوں میں یہ ہے کہ جب آپ کسی مسلک یا فرقے میں جائیں گے تو آپ کی زیادہ سے زیادہ پہنچ اس فرقے یا مسلک کے بانی کی طرف رہتی ہے. جب اسلام کو بحیثیت دین کی طرف لے کے آئیں گے تو پھر آپ ساری چیزوں سے اوپر جا کے سیدھا جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ ذات سے کنیکٹ ہوں گے تو پھر آپ کو عقیدے کی بھی سمجھ آ جائے گی.